जन्नत व जहन्नम के सिलसिले में कहा गया, हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह व हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात। जन्नत नागवार और नापसंदीदा बातों से घेर दी गई है और जहन्नम शहवतों से घेर दी गई है। क्या मतलब? जन्नत तक पहुंचना है, जन्नत में दाखिल होना है, नागवार बातों को, तकलीफ दे बातों को बर्दाश्त करना है। नींद से जाकर नमाज में हाजिरी देना बहुत तकलीफ है इसमें, लेकिन बर्दाश्त करना है। ये जन्नत इसी रास्ते से मिलेगी। कारोबार पूरे जोर शबाब पर है, जोरों शोर से चल रहा है, हय्या अलस सलाह की आवाज हमने सुनी, लेकिन जाना पड़ेगा, अगरचे जाना दुश्वार होगा। हर चीज जन्नतुल फिरदौस में ले जाने वाले जितने आमाल हैं उसमें मशक्कत है, इसीलिए कहा गया जन्नत मशक्कत वाले आमाल से घेर दी गई है और जहन्नम शहवतों से घिरी हुई है। नफ्स की हर बात मानो, नफ्स की हर ख्वाहिश पूरी करो, नफ्स की हर आरजू पूरी करो, ये जहन्नम का शॉर्टकट रास्ता है। ये रोजा देखो, दोनों ही बातें रोजे में कि रोजा एक तो इताअत व बंदगी के रास्ते में जो मशक्कतें हैं उन्हें बर्दाश्त करने की तरबियत देता है कि अल्लाह की इबादत और बंदगी के रास्ते में जो तकलीफें आती हैं उसे झीलो, बर्दाश्त करो, अल्लाह की खातिर भूखे रहो, अल्लाह की खातिर प्यासे रहो, अल्लाह की खातिर जागते रहो, अल्लाह की खातिर मुसलसल इबादत में मसरूफ रहो, ये तरबियत रोजा देता है। और जहां तक शहवतों की बात है, इंसान के अंदर जो शहवतें होती हैं वो रोजे से बढ़कर कोई इबादत नहीं जो इंसान की शहवात को कुचलती हो। इसलिए आपने फरमाया अस्सौमु जुन्ना, रोजा क्या है? ढाल है, ये ढाल। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों से मुखातब होकर फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफर्ज व मन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजा। कि वो नौजवान जिनके अंदर शादी करने की माली सकत नहीं आई है, उन्हें चाहिए कि वो अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल में रखने के लिए वो रोजे का एहतमाम करें कि रोजा उनकी ख्वाहिशात को कुचल के रख देगा। इस तरह देखो जन्नतुल फिरदौस का रास्ता रोजा इंसान के लिए आसान करता है और जहन्नम के रास्ते इंसान पर रोजा मसदूद कर देता है और बंद कर देता है। हज़रात, ये जो तरबियत मोमिन को मिलती है इस माह मुबारक में, ये इस माह मुबारक के अलावा भी, इसीलिए मोमिन की जिंदगी में ऐसा सब्र आपको देखने को मिलेगा जो आपको किसी दूसरे की जिंदगी में देखने को नहीं मिलेगा। असलाफ़े किराम के वाक़ियात से लेकर मौजूदा दौर के अहले ईमान के दुआत और मुबल्लिगीन के वाक़ियात पढ़िए, उनकी जिंदगियों में सब्र के जो नमूने हमें देखने, पढ़ने, सुनने को मिलते हैं, ये इसी तरबियत का नतीजा है जो तरबियत के रोजे जैसी इबादत से होती है, तहज्जुद जैसी इबादत से होती है, माह रमजान जैसे महीने से होती है। कैसे कैसे सब्र के नमूने हमारे लिए दुआत और मुबल्लिगीन की जिंदगियों में मिलते हैं। माजी करीब में 2 महीने कबल सऊदी अरब के एक दाई का इंतकाल हुआ, मुबल्लिग का इंतकाल हुआ। अब्दुल्लाह बा निअमा उनका नाम था। आपने सोशल मीडिया पे उनके सिलसिले में हो सकता है पढ़ा हो, सुना हो। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि मोमिन की जिंदगी में सब्र का हौसला जो आता है, कहां से आता है? इन्हीं इबादतों के जरिए से, इन्हीं रियाजतों के जरिए से। और अल्लाह ने जो निजाम तरबियत हमारे लिए रमजान की शक्ल में और दूसरी सूरतों में बनाया है, उसी से ये अल्लाह सब्र का हौसला पैदा होता है। अब्दुल्लाह बा निअमा 47 साल की उम्र में इंतकाल हुआ, 40 साल की उम्र में। मसला क्या है इनका? मसला ये था कि उम्र की 15 या 16 साल उम्र में, 15 साल के थे या 16 साल के लड़के थे, नौजवान थे, और उस वक्त एक हादिसे से 2-4 हुए। हादिसे से 2-4 होकर सारा बदन शल हो गया, सारा बदन शल। उनका अपना कहना है, उनका अपना एहसास है कि बाप की बद्दुआ का नतीजा है। वो कहने लगे, बाप से उलझ गया मैं, मेरे बाप से मैं जो है तकरार करने लगा, मेरे बाप के शान में मैंने कुछ गुस्ताखी कर दी, और उस वक्त मेरे बाप की जबान से मेरे हक में बद्दुआ निकली, और उसके फौरन बाद मेरे साथ वो हादिसा पेश आया। माँ बाप की बद्दुआओं से बचो। और फिर माँ बाप को भी चाहिए, उनकी जबानों पे, खासकर माओं की जबानों पे बद्दुआएं बहुत जल्द आ जाती हैं। अल्लाह से डरना चाहिए। आप अपनी औलाद की तबाही का सामान आप खुद करते हैं, अपनी औलाद के हक में बद्दुआएं करके।
صبر کا ثبوت دینا. بہرحال عبداللہ بانعمہ کہنا ہے میرے والد کے ساتھ میں نے گستاخی کی, انہوں نے میرے حق میں بد دعا کر دی, اور اس کے فوراً بعد میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا جس حادثے سے میرا جسم پوری طرح سے شل ہو گیا. دونوں ہاتھ شل ہو گئے, دونوں قدم شل ہو گئے, سارا بدن شل ہو گیا, سارا جسم مفلوج ہو گیا. خود چل نہیں سکتے, کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے, ہاتھ ہلا نہیں سکتے, خود کھا نہیں سکتے, خود پی نہیں سکتے, خود نہا نہیں سکتے, خود پہن نہیں سکتے, خود قضائے حاجت سے فارغ نہیں ہو سکتے, خود استنجا نہیں کر سکتے, زندگی کا کوئی کام خود سے نہیں ہوگا. یہ حالت ہو گئی. اور آپ کو معلوم ہے اس حالت میں وہ بستر پہ کتنے سال رہے؟ 31 سال رہے. 30 پر 1 سال, 30 پر 1 سال وہ اس حالت میں بستر پہ رہے. اور لیکن ان کے صبر و شکر کا معیار کیا کہیں, کس زبان اور کس الفاظ سے ہم اس کو داد دیں. اللہ اکبر. 15-16 سال کی عمر میں مفلوج ہونے والا یہ انسان, سارا بدن جس کا شل ہو گیا ہے, اللہ اکبر, ایک دائی اور مبلغ کی حیثیت سے شہرت پاتا ہے. بستر پر لیٹے لیٹے, ویل چیئر پر ادھر سے ادھر منتقل ہوتے ہوئے, اپنی واعظ و نصیحت کے ذریعے سے, اثر انداز ہونے والے جملوں کے ذریعے سے لوگ ان کی نصیحتیں سننے کے لیے ان کے پاس جایا کرتے تھے. مجلسوں میں ویل چیئر پہ ان کو حاضر کیا کرتے تھے. کوئی حرکت نہیں بدن میں, کوئی حرکت نہیں, بس لیٹے لیٹے زبان چل رہی ہے, زبان چل رہی ہے اور نصیحتیں کر رہے ہیں. کہنا یہ ہے اللہ اکبر کہ ان کی گفتگو سنو, بات بات پہ کلمات تشکر, بات بات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری, بات بات پہ الحمدللہ. لوگوں نے سوال کیا ان سے کئی مجلسوں میں, اللہ اکبر, اس حالت میں, اس ناتوانی میں اتنی مرتبہ آپ کی زبان سے اللہ کی شکر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے کلمات نکل رہے ہیں کہ اچھے اچھے صحت مندوں کی زبانی کبھی اتنی شکر گزاری کے کلمات سننے کو نہیں ملتے. ان کا جواب کیا تھا؟ کہا کہ آپ کس بنیاد پہ شکر ادا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, میرے ہاتھ کام نہیں کر رہے ہیں صحیح ہے, میرے پیر کام نہیں کر رہے ہیں صحیح ہے, میرا جسم کام نہیں کر رہا ہے صحیح ہے, میری گردن کام نہیں کر رہی ہے, کوئی چیز میری کام نہیں کر رہی ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی نعمتیں ہیں مجھ پر اس حیثیت سے کہ اس دنیا میں میں ایسے معذوروں کو بھی دیکھ رہا ہوں جو صرف جسمانی طور پر نہیں دماغی طور پہ بھی معذور ہیں. میرا تو دماغ صحیح سالم ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری زبان کو صحیح رکھا ہے, میں قرآن پڑھ سک رہا ہوں, میں ذکر کر سک رہا ہوں, میں واعظ و نصیحت کی گفتگو کر سک رہا ہوں, میں باتوں کو اچھی طرح سمجھ پا رہا ہوں. اللہ نے مجھے ذہنی طور پر دماغی طور پہ مفلوج نہیں کیا, صرف میرا جسم ہے جو رخصت ہوا ہے, جسم ہے جو شل ہوا ہے, جسم ہے جو مفلوج ہوا ہے, باقی ساری چیزیں تو الحمدللہ عقل موجود ہے, ہوش و حواس موجود ہیں, فکر و خیال صحیح سالم ہے, زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے واللہ. اور اس حال میں اللہ کا بندہ 31 سال بستر پہ گزار کر گزشتہ جنوری میں ان کی وفات ہوتی ہے. مومن کی زندگی میں بھائیوں یہ جو صبر کا حوصلہ آتا ہے نا, شریعت کا جو نظام تربیت, ورنہ آخرت پہ جن کا ایمان نہیں ہے, جن کی زندگیوں میں دین نہیں ہے, اللہ رب العزت کے قوانین پہ جن کی نظر نہیں ہے, اللہ رب العزت کے بتائی ہوئی سنتوں پہ جن کی نظر نہیں ہے, زندگی میں ایک دن کے لیے بھی ان سے صبر دشوار ہے. دیکھتے نہیں کیسے کیسے لوگ جا کے خودکشیاں کر کے اپنی جان دے دیتے ہیں, خودکشیاں کر کے اپنے بزدل ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. تو یہ ماہ مبارک, ماہ رمضان اور اس کی عبادتیں, یہ چیز ہے جو انسان کے اندر یہ حوصلہ, یہ ہمت پیدا کرتی ہے اور صبر کی یہ عظیم صفت اس کے اندر پیدا کرتی ہے. حضرات اس ماہ مبارک کی قدر کریں, اس ماہ مبارک کی قدر کریں. افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ہیں صحت مند, توانا, تندرست اور روزہ خوری کے شکار ہیں. روزہ خوری کا مطلب روزہ نہیں رکھتے ہیں, روزہ نہیں رکھتے ہیں, صحت مند ہیں, کوئی عذر نہیں, کوئی بیماری نہیں, کوئی مجبوری نہیں, اور روزہ چھوڑتے ہیں.
یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، یہ فسق و فجور کا بہت بڑا نمونہ ہے۔ ایسا شخص ہرگز آپ اس کردار کے حامل نہ بنے۔ روزے کی عبادت کا خود اہتمام کریں، دوسروں سے اہتمام کروائیں۔ یہ ایسی عبادت ہے، اللہ اکبر، مسلمانوں کے معصوم چھوٹے بچوں کے اندر بھی اس کا شوق دیکھنے کو ملتا ہے، اور معصوم سے بچے بھی پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے ہیں۔ ایسے میں شرم آنی چاہیے مجھ جیسے بڑے لوگوں کو جو صحت رکھتے ہوئے روزہ خوری کے شکار ہیں اور روزہ چھوڑا کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں بھی سنائی ہیں۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خواب کا ایک مشاہدہ بیان کیا۔ آپ نے کہا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے، خواب میں 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے کہیں لے گئے۔ آگے ایک پہاڑ تھا اور جس پہ چڑھنا بڑا دشوار تھا۔ فرشتوں نے کہا کہ محمد اس پہاڑ پہ چڑھیے۔ میں نے کہا کہ مجھ سے نہیں ہوگا، مشکل ہے اس پہاڑ پہ چڑھنا۔ فرشتوں نے کہا ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، چڑھیے۔ فرشتوں نے میری مدد کی، وہ پہاڑ میں چڑھنے لگا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جب پہاڑ پہ میں آگے بڑھا تو بھیانک خوفناک آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں نے کہا یہ کون سی آوازیں ہیں؟ فرشتوں نے کہا یہ جہنمیوں کی آواز ہے، یہ جہنمیوں کے چیخنے چلانے کی آواز ہے۔ پھر کہتے ہیں تھوڑا اور آگے بڑھے تو میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں انہیں الٹا لٹکایا گیا ہے، جیسے قصائی بکرے کو ذبح کرنے کے بعد الٹا لٹکاتا ہے، کہا کچھ لوگ ہیں انہیں الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے جبڑے پھٹے ہوئے ہیں اور ان کے جبڑوں سے خون رس رہا ہے، خون بہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو افطار کا وقت داخل ہونے سے پہلے روزہ کھول دیتے ہیں۔ افطار کا وقت داخل ہونے سے پہلے جان بوجھ کر روزہ افطار کر لیتے۔ اگر روزہ رکھے کوئی شخص اور جان بوجھ کر افطار کا وقت آنے سے پہلے روزہ توڑ دے، روزہ کھول دے، وہ اس عذاب سے دوچار ہے۔ سوچو جو روزہ رکھتا ہی نہیں، صحیح سالم رہتے ہوئے، تندرست رہتے ہوئے، تو وہ کیسے عذاب سے دوچار نہیں ہوگا؟ اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو روزہ خوری کی آفت کے شکار ہیں۔